السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ روی اسلم اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل۔ دوستوں، دنیا کی تاریخ میں بے شمار کردار اپنے اپنے انداز سے موجود رہے ہیں، لیکن دو کردار ایسے ہیں جو رہتی دنیا تک موجود رہیں گے۔ جہاں بھی چند لوگوں کا گروہ ہوتا ہے، تحریک ہوتی ہے، کوئی پارٹی ہوتی ہے یا سیاسی جماعت ہو یا مذہبی جماعت ہو، یہاں تک کہ خاندانوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آستین کا سانپ موجود ہوتا ہے، کوئی شخص خنجر لیے آپ کے پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے، کوئی آستین کا سانپ ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، اگر کسی گروپ میں ہو، کا کام ہوتا ہے آپس میں لوگوں کو لڑانا، لیکن جب کوئی تحریک چل رہی ہو تو وہاں ایسے میر جعفر اور میر صادق موجود ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے ایک گروپ کے ساتھ اپنی وفاداری ثابت کرتے رہنا اور اس کی تمام راز وہ دوسری پارٹی تک پہنچاتے رہنا۔ اور خدا بچائے ایسے لوگوں سے، انتہائی خوفناک اور خطرناک ہوتے ہیں۔ بر صغیر کی تاریخ میں یہ میر جعفر اور میر صادق نام کے موجود رہے ہیں۔ ایسے لوگ آستین کا سانپ ہوتے ہیں، ہم اسے اپنے آستین میں پالے بھی رہتے ہیں اور دودھ بھی پلاتے رہتے ہیں۔ خدا بچائے، میں پھر کہوں گی کہ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ یہ ایسے مقدر لے کے پیدا ہوتے ہیں، ان کے خون میں وفا نہیں ہوتا، ان کی فطرت ایسی ہوتی ہے اور ان کی تقدیر میں ذلت اور رسوائی ہوتی ہے۔ یہ ہمیشہ قصر مذلت میں گرے ہوتے ہیں۔ لوگوں کے گروہ میں موجودگی ان کی الگ بات ہے، لیکن کسی بچی کے حوالے سے اس کے باپ کو دغا دینا، یہ انتہائی گھناؤنی صورتحال ہے۔ یہ جو کیس ہے مہدی کاظمی کا، اس میں کہتے ہیں کہ ان کے رائٹ ہینڈ نے ان کے ساتھ دغا کیا ہے اور وہ آستین کا سانپ بن کر رہا ہے، اور اس کی ساری باتیں یہاں تک کہ کورٹ میں کیا کون سی درخواست کب داخل کی جا رہی ہے، وہ تمام راز دوسرے گروپ کو بتاتا رہا ہے۔ اس سے ان لوگوں کو بہت پریشانی ہوئی، بہت فکر لاحق ہوئی اور بہت بے چینی پھیل گئی جو کہ اس باپ کے ساتھ وفاداری نبھا رہے ہیں۔ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو 7 سمندر پار بیٹھے اس باپ کا کیس اپنے طور پر جس طرح بھی جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے اور کیس لڑ رہا ہے، اس باپ کا ساتھ دے رہا ہے، اس کی بچی کو گھر تک پہنچانے کے لیے وہ جس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی مٹی سے وفا نبھا رہے ہیں، وہ مہدی کاظمی سے وفا نہیں نبھا رہے ہیں، وہ اپنی مٹی سے وفا نبھا رہے ہیں۔ اس طرح کے کیسز اور آئیں گے تو وہ ان کے لیے بھی کریں گے، یقیناً کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انتہائی وفادار لوگ ہیں۔ اس پہ میں ایک ویڈیو ابتدائی دنوں میں بنا چکی ہوں جس میں خواتین بھی شامل ہیں اور حضرات بھی شامل ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں جو اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں، گالیاں برداشت کر رہے ہیں، الزامات، انتہائی گھناؤنے الزامات برداشت کر رہے ہیں، اور جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی انہی کے درمیان ایک میر جعفر اور میر صادق بھی موجود ہے جو ان کے ساتھ وفادار نہیں ہے اور بے وفائی روز اول سے کر رہا ہے۔ ایک بات میں بتا دوں، جہاں تک میرا خیال ہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں، جتنے یوٹیوبرز ہیں بڑے جو یہ کیس لڑ رہے ہیں، ان میں سے تو کوئی نہیں ہے، ان میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ یہ اپنے ضمیر کی آواز پہ لبیک کہنے والے لوگ ہیں اور یہ ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ غداری بے ضمیر لوگوں کا کام ہے، ضمیر فروش لوگوں کا کام ہے، جو اپنی ماں کو بھی فروخت کر دیتے ہیں، جو ضرورت پڑنے پر گدھے کو باپ بنا لیتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے اور ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں ہر جگہ، اور ان سے محفوظ کیسے؟ اگر کوئی قریبی، انتہائی قریبی کوئی دست راز اگر اس طرح کی غداری کرے تو کیسے سمجھ سکتے ہیں ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ایسے بے وفاؤں اور خوفناک سانپوں سے، آستین کے سانپوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہم نے شاید مہدی کاظمی کے لیے یہ دعا نہیں کی تھی، سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ جو خوفناک لوگ ہیں، جو اس کے مخالف ہیں، جو اس بچی کے اغوا کار اور سہولت کار ہیں، وہ تو کھل کے دشمنی کر رہے ہیں، وہ تو کھل کے ذلیل و خوار کر رہے ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ یہ ایسے، لیکن جو ہمارے برابر میں بیٹھ کر
ہمارے پیٹھ میں چھرا گھونپ رہا ہے، اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ بہت تکلیف پہنچتی ہے، بہت اذیت ہوتی ہے اس طرح کی بات سن کر۔ اور یہ کیس جس انداز میں چل رہا ہے، اس میں کسی کو مہدی کاظمی نے آواز نہیں دی تھی، کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا تھا، وہ اپنی بیٹی کے لیے اکیلا اٹھا تھا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں باضمیر لوگ، اس کے بلائے بغیر اس کے ساتھ ہو لیے۔ اس کی بیٹی کا مسئلہ تھا، اس کی ننھی بچی کا مسئلہ تھا، اور یہ مسئلہ جب تک کہ وہ بچی اپنے گھر میں نہیں چلی جاتی، یہ بہت وفادار لوگ ہیں، یہ اس کے ساتھ رہیں گے۔ کیا ضرورت تھی کوئی پردیس میں اپنا سخت شیڈول چھوڑ کر اور اس کام میں لگا رہے؟ کیونکہ پتہ ہے کہ ایسے کیسز، مہدی کاظمی کی بیٹی کے کیس کو تو ابھی 7 ماہ ہوئے ہیں تقریباً، اور اس دوران 7 ماہ میں کئی کیسز سامنے آئے ہیں، لیکن ماں باپ میں اتنی ہمت نہیں رہی جنہوں نے مہدی کاظمی کو دیکھ کے اور ان کے ساتھ دینے والے وفاداروں کا گروپ دیکھ کر، جو ہر مسلک کے، ہر مذہب کے لوگ ہیں، ہر زبان بولنے والے لوگ ہیں اور ہر طبقے کے لوگ موجود ہیں، ان کو دیکھ کر جب لوگوں نے اپنی بیٹیوں کے لیے آواز اٹھایا تو پہلا وار ان پہ کہاں سے ہوتا ہے؟ پولیس اسٹیشن سے۔ وہاں سے ان کو واپس گھر بھیج دیتے ہیں کہ انتظار کرو، ابھی نکاح نامہ آ جائے گا۔ تو وہ تو چلو پتہ ہے کہ یہ ایسا کرتے ہیں، پولیس اسٹیشن میں یہ ہوتا ہے اور پولیس یہ کرتی ہے، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے رائٹ ہینڈ تھے جنہوں نے یہ غداری کی۔ غداروں کی تو معافی نہیں ہے، ان کو تو تاریخ بھی معاف نہیں کرتی ہے، خاص طور پہ ایسا شخص جو ہمدرد بن کر کیس خراب کرے اور اس طرح کرے کہ کب درخواست دائر کی جا رہی ہے اس تک کی اطلاع دوسرے گروپ کو پہنچاتا رہے۔ اولاد کے معاملے میں دوستوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہن بھائیوں کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اولاد کا مسئلہ آ جاتا ہے، وہاں پر اولاد کی بات آ جاتی ہے۔ نہایت باؤنڈنگ کے ساتھ میں نے خاندانوں کو دیکھا ہے، وہاں بھی جب اولاد کو تکلیف پہنچتی ہے کسی بہن یا بھائی سے تو بات بہت خراب ہو جاتی ہے۔ اولاد کے معاملے میں تو میں بھی کہتی ہوں کہ کوئی معافی نہیں دینی چاہیے کسی کو۔ اور یہ جو میر جعفر اور میر صادق کی نسل کے لوگ ہیں، ان کا تو کیا علاج ہے؟ ان کا علاج تو خدا ہی کرے گا، ان کو سزا تو وہی دے گا، لیکن یہ تو اپنے لیے ہمیشہ کی رسوائی اور ذلت سمیٹتے ہیں، ساتھ ساتھ اپنی نسلوں کو منہ چھپا کے جینے پر یا مرنے پر مجبور کر کیے دیتے ہیں۔ یہ چھرا گھونپنے والے، پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے لوگ اور یہ ڈسنے والے لوگ یا آستین کے سانپ، ان ایسے لوگوں کے لیے ایک مثل بھی مشہور ہے، منہ میں رام رام بغل میں چھری۔ یہ مہدی کاظمی کی شرافت ہے، اس کے بولنے کا انداز، اس کے چلنے کا انداز، اس کی نظریں اٹھانے اور جھکانے کا انداز، لوگوں کو جواب دینے کا انداز۔ دکھ کی گھڑی میں وہ لوگوں کو ان کے پوچھنے پر مسکرا کے جواب دیتا تھا۔ اس کی شرافت، اس کا مہذبانہ انداز، عزم و ہمت، حوصلہ اور پدرانہ شفقت تو ہے، لیکن اپنی بچی سے والہانہ لگاؤ، والہانہ محبت بہت کم ہوتی ہے۔ لوگ حوصلہ ہار جاتے ہیں، لوگ منہ چھپا لیتے ہیں، ان کو دنیا کا خیال ہوتا ہے، اس باپ کو اپنی بچی کا خیال ہے، اور اس کے ساتھ جو وفادار ہیں وہ سب ہیں ہی وفا کے خگر، ان کے تو خون میں وفا ہے، مٹی سے بھی وفا نبھا رہے ہیں اور اس باپ سے بھی جو اس سرزمین سے تعلق رکھتا ہے۔ اور آئندہ بھی وہ ایسے لوگوں کے لیے جو اس طرح کا کیس سامنے آئے گا تو یقیناً کریں گے اور کر بھی رہے ہیں۔ قومی ترانے کے خالق حفیظ جالندھری کا شعر ہے، دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے یہ کہ پتہ چلا کہ دوست نے پیٹھ پہ وار کیا ہے اور پیچھے سے کیا ہے۔ وہ دوسرا گروپ تو وہ تو سامنے بیٹھا کر رہا ہے، وہ تو بتا رہا ہے، سارے الزامات گالیاں سامنے سے دے رہا ہے، لیکن جو دوست بن کے دغا دینا، بس اللہ محفوظ رکھے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگے آدم ننگے دین ننگے وطن۔ اللہ ہم سب کو آستینوں کے سانپ سے اور پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے اور بے وفا لوگوں سے محفوظ رکھے، آمین۔